السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی رضا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کراچی ٹوڈے۔ اب نئی حکومت انتظامات سنبھالے گی اور مختلف جگہوں پر جو ہے وہ اقدامات اٹھائے جائیں گے، مگر جو نگراں حکومت ہے اس نے کیا کردار ادا کیا، بالخصوص کراچی جس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی یہ چلتا ہے تو پورا پاکستان چلتا ہے، صنعت کار بڑی تعداد میں ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، مگر آخر کیا وجہ ہے کہ وہ پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کی بات کریں تو ایک عام شہری اسٹریٹ کرمنل سے پریشان دکھائی دیتا ہے۔ اسی پورے معاملے کے اوپر آج ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ سابق نگراں وزیر داخلہ حارث نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، بہت شکریہ سر ٹائم دینے کے لیے۔ پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اب نئی حکومت معاملات سنبھالے گی، انتظامات دیکھے گی، آپ نے اس پیریڈ کے اندر کیا کردار ادا کیا، کیا سمجھتے ہیں نگراں حکومت کتنا کام کر سکی اپنے ٹینیور میں؟ دیکھیں بیسیکلی وین وی ٹوک اوور ہمارے دل کا ٹاسک کے بڑے آسان امپورٹنٹ تھے۔ وہ یہ تھا کہ نمبر ایک کراچی میں اسٹریٹ کرائم تھے وہ بہت زیادہ بڑے ہوئے تھے، پھر ڈرگس بہت زیادہ یوز ہو رہی تھیں، اس کے ساتھ جو آپ کے سامنے دیکھا ہوگا اسمگلنگ بہت زیادہ تھی، گلستان سے ڈیزل، پھر سے پیٹرول، اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں تو بہت زیادہ تعداد میں گڈس آ رہی تھیں، مغل گڈس آتی تھیں، اور پھر کچے کی ایشوز یہ ہمارے لیے بہت بڑے چیلنج تھے، اور ہم نے بڑی فیکٹری کی پلان کیا اور کافی حد تک ہم نے اس کو کنٹرول بھی کر لیا تھا۔ لیکن بات یہ ہے کہ اٹ ناٹ اے پرماننٹ سولوشن۔ پرماننٹ سولوشن تو ظاہر ہے کہ نئی حکومت کا مینڈیٹ دیتے ہیں، ان کا کام ہوتا ہے کرنا۔ اب لیٹس سی ہاؤ اٹ ول ورک۔ سر نگراں وزیر داخلہ تھے آپ، اور ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ایک معاملہ ہے اسٹریٹ کرائم کا، اور لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی سیف سٹی پروجیکٹ اگر آ جائے تو بہتری آ سکتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ کیوں یہ سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے اب تک نافذ العمل نہیں ہو رہا جس طرح دیگر شہروں میں ہو چکا ہے؟ لیکن یہ 2016 سے چل رہا تھا، آنا سے ڈیلے ہو رہا تھا۔ آئی وش کے اس وقت بہت زیادہ سیف سٹی کراچی ہوتی، کوئی کرائم نہ ہوتا، جو ملزم ہوتا جہاں سے آتا اور جہاں سے چھپتا وہاں سے پکڑ لیا جاتا۔ بہرحال میری حکومت کی بہت ری ایفرٹ ہے کہ ہم نے اس کو بہت کوشش کر کے ہم نے PC1 پہ اس کو اپروو کروا دیا، ہم سے ابھی اسٹارٹ ہو جائے گا نگم میں جانے کے بعد، اور اس سے اسٹریٹ کرائم میں بہت فرق پڑے گا، ایون دہشت گردی میں سب چیزوں میں فرق پڑے گا، اور یہ بہت ضروری، اس کو بہت پہلے ہو جانا چاہیے۔ سر ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کیونکہ ایک اہم مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں ایک بہت بڑا شہر ہے، تاجر جو ہے وہ بہت پریشان دکھائی دیتا ہے، صنعت کار ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں ایک دم سے بھتے کی پرچیاں آنا شروع ہو گئی تھیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایک دم سے یہ کس طرح چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں، کس طرح یہ سلیپنگ سیل ایک دم سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں، اور اس کا نقصان صنعت کار بلا اٹھے تھے۔ سائٹ ایریا کی جانب سے جو ہے وہ مکمل طور پہ سائٹ ایسوسیشن کی جانب سے ایک لیٹر جاری کیا گیا تھا جس کے اندر یہ نشاندہی کی گئی تھی کہ بھائی احتیاط کریں۔ تو کہاں لیکنگ آتی ہے پولیس کے نظام میں، کہ کہاں لیکنگ آتی ہے کہ ان کا ٹرسٹ نہیں بن پاتا؟ لیکن یہ کچھ چیزیں ہیں جو واقعی میرے بھی بہت پریشان تھی، لیکن جب ہم آئے کہ میں نے سب سے میٹنگ کی، ان کے ساتھ میں نے وہاں جا کے مذاکرات کیے، اینڈ دے ور ویری ہیپی، وی ور ویری روٹلیس۔ ہم نے بہت لوگوں کو پکڑا، سیٹ کا 100 150 لوگوں کو ہم نے ڈکوائٹ کو مارا بھی ہے، پھر بہت زخمی کیے، اس کے بعد بہت زیادہ تعداد میں کے کیسز بنائے، اس سے کافی حد تک فرق پڑا۔ پھر اس کے بعد ہم کراس آپریشن میں بہت میرٹ پہ پوسٹنگ بھی کی تھی، پولیٹیکل پریشر پوائنٹ تھا، جس کی وجہ سے کافی حد تک کنٹرول ہو گیا تھا۔ I'm sure کہ نو یہ بہت بڑی ذمہ داری نئی حکومت کی کہ وہ جب آتی ہے تو واقعی عوام کے لیے جو ہم نے مینڈیٹ دیا ہے اس کا پورا ہوتا ہے، اور یہ بہت بڑا ٹیسٹ ہوگا نئی حکومت کے لیے۔ حارث صاحب ایک اور معاملہ یہ، آپ نگراں وزیر داخلہ کی حیثیت سے آپ نے کردار ادا کیا ہے، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت ساری پالیسیز فار دا ٹائمنگ بنتی ہیں، جیسے اسمگلنگ کے حوالے سے ہم نے بڑا کام دیکھا، بڑے بڑے آپریشنز ہوتے دکھائی دیے، بہت سارے معاملات ہوتے دکھائی دیے، ہم نے دیکھا کہ پانی کی آپریشن کے اندر پوری رینجرز انوالو دکھائی دی، بہت سارے اس طرح کے سیگمنٹس کے اوپر کام ہوتا رہا، مگر کیا پھر ایک عام آدمی سوچتا ہے کہ جی پھر حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں تو پالیسی کیا چینج ہو جاتی ہے؟ اس حوالے سے ذرا بتائیے گا۔ دیکھیں یہ ایک لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے، جو نگراں حکومت آتی ہے یا پرماننٹ گورنمنٹ آتی ہے، ان کی پالیسی ہونی چاہیے لانگ ٹرم، سوچ سمجھ کے، رینجر، پولیس، لوکل CPLC، اس کے بعد کاؤنٹر ٹیررزم ہے، ملٹری انٹیلیجنس ہے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہے، ہر ایک کو لیول بناتا ہوتا ہے، اور اس میں بھی بہت ایمانداری سے کام کرنا ہوتا ہے، اچھے لوگوں کو کیپیبلٹی کے مطابق پوسٹ کرنا چاہیے، یہ سب سے عام بات ہے۔ یہاں پر سفارش یا نیپوٹزم یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اس سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ فیلڈ افسر جو جن کا ایکسپیرینس ہے، جو با کردار ہیں،
ऐसे लोगों को जिम्मेदारी देनी चाहिए कि वो काम अच्छा करें। आई थिंक हमने बहुत सोच समझ के पोस्टिंग के, बहुत अच्छे लोग पोस्ट किए, जिससे आपको दूर से सिंचाई हुए 10 अरब के करीब हमने यहाँ पर कपड़ा, जो इलेक्ट्रॉनिक से स्मगल होती है वो पकड़ा, हजारों लीटर की तादाद में, लाख की तादाद में हमने लीटर में डीजल पेट्रोल पकड़ा, बहुत ज़्यादा बाउजर तक हमने इम्पाउंड किए, कच्चे में बहुत ऑपरेशन किए। तो ओवरऑल आई थिंक निगरान दाखिला बहुत सेटिस्फाइंग, अल्लाह का शुक्र है कि हमारे ऊपर काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल हो। अच्छा हारिस नवाज साहब, हम ये भी जानना चाहेंगे कि देखें एक बड़ा मसला है रिवायती थाने कल्चर, आपने कैसा देखा और ये कब तब्दील होंगे? एक आम आदमी को एफआईआर के लिए बड़े फ़ोन कराने पड़ते हैं, उसको बड़ी कॉल्स करवानी पड़ती है, उसको ताल्लुकात निकालना पड़ते हैं, फिर जब वो थाने के अंदर जाता है तो इस तरह के रिवायती अंदाज अपनाए जाते हैं, उसको बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कराची जैसे शहर में आज की तारीख के अंदर भी अगर कोई मोबाइल चोरी के केस को रजिस्टर्ड करवाना चाहे तो उसको बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो ये तमाम चीज़ें सर क्या समझते हैं कि किस तरह तब्दील हो सकेंगी? देखिए, इसके लिए सिंपल सी बात है कि एसएचओ अच्छे पोस्ट किए जाएँ, जिनका एक्सपीरियंस हो, ईमानदार हो, वो अवाम की खिदमत करें, अवाम के हाकिम नहीं बने। सबसे बड़ी ये हमारी प्रॉब्लम है कि हमें डीएसपी, एसपी, एसएचओ को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हम अवाम की मदद के लिए, उनकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, जान और माल की हिफाजत करने के लिए, अगर ये हमारी सोच हो तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। आई एम श्योर कि जो नई हुकूमत आ रही है वो इसी सोच पे अमल करेगी। और अभी हमने बहुत नई भर्तियाँ की हैं, जो कि हमने IP 70 को टेस्ट के दिया, फिर आउटसोर्सिंग की कि वो फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट दूसरी आउटसोर्सिंग में कर रही हैं, और फिर सिर्फ इंटरव्यू पुलिस करती है। तो काफ़ी हद तक अब अच्छी इंडक्शन हो रही है, इससे बहुत फर्क पड़ेगा। बहुत ज़बरदस्त हारिस नवाज साहब, आपसे गुफ्तगू हो रही है। हम ये भी थोड़े से इसके ऊपर भी बात करना चाहेंगे, क्योंकि एक अहम मसला ये है कि इसके ऊपर जो है वो बातचीत अक्सर हो रही होती है कि बहुत बड़ा तबका है इस वक्त नौजवानों का जो कि अपना एक किरदार अदा करता दिखाई देता है, वो मायूस दिखाई देता है। दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि बहुत सारे तरीक़ों से लोग जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि जी मुल्क से बाहर किसी तरह जाया जाए, और बहुत बड़ी तादाद में जो इसका काम करते हैं वो बताते हैं कि बड़ी तादाद में एप्लीकेशन जो हैं वो मौसूल हो रही हैं। अब ये इस तरह की कंडीशन में किस तरह बेहतरी लाई जा सकती है? हमें मालूम है कि हम एक एग्रीकल्चरल लैंड है, IT के ऊपर क्यों काम नहीं हो रहा उस तरह के जिस तरह होना चाहिए? ये बहुत सारे सवाल है नाजरीन जिसके ऊपर बात जो है वो की जाती है, और अक्सर व बेशतर इसके ऊपर जो है वो यही बात आती है सामने कि पाकिस्तान इज़ नॉट अ पुअर कंट्री, इट्स अ पुअरली मैनेज कंट्री। और जब भी इस तरह के मामले आते हैं तो उसके ऊपर जो है वो बातचीत की जाती है ना। तो हमारी कोशिश होती है कि जो सिलसिला रहा है उसके ऊपर बातचीत हो रही थी, ताहम वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक पर जाते हैं और फिर हाजिर होते हैं।